الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع آج پورا پڑھا ہے اور آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک یہ پورا رکوع جو ہے اس کو تلاوت کیا گیا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی وضاحت جو ہے 1 گھنٹے میں اس کی تفسیر مختصراً عرض کی جائے گی. پچھلے رکوع میں آپ لوگوں نے اس کا درس سنا ہوگا جس میں شرک کی مذمت، کفار کی برائی، ان کے عقیدے کی جو ہے کمزوری اور ان کے غلط عقیدوں کا ذکر پچھلے رکوع میں کیا گیا ہے. اور اس رکوع میں مشرکین کے اعمال، ان کے عقائد، ان کا بتوں کی پوجا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا اور بتوں پر جو ہے جانوروں کا ذبح کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ایسی غیر شرعی حرکات کرنا، اس کا ذکر کیا گیا. اور مسلمانوں کو حلال پاکیزہ رزق کھانے کا
حکم دیا گیا ہے۔ زیادہ تر اس رکوع میں انہی چیزوں کا ذکر ہوگا، جس کا انشاءاللہ العزیز ایک ایک آیت کے حساب سے اس کی مختصر تفسیر عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، یعنی اس کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ حکم دے گا کہ اللہ پر وہ بات کرو اور جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تو ان دو آیات کریمہ کا پہلے اب تھوڑا مختصر مفہوم عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں فرمایا، یا ایھا الناس۔ قرآن میں آپ مختلف مقامات پہ دیکھتے ہیں، کہیں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، کہیں یا ایھا الذین کفروا آتا ہے، کہیں یا ایھا النبی آتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول آتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول آتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل آتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر آتا ہے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی خطاب فرماتا ہے۔ یہاں جو فرمایا تو یا ایھا الناس فرمایا، صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اور صرف اس سے خاص کر کے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول نہیں کہا، کیونکہ اگر صرف رسولوں کو خطاب ہوتا تو یا ایھا الرسول ہوتا۔ جیسا کہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالی جل شانہ نے رسولوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہاں رسولوں کو ذکر ہے، ان کو حکم فرمایا کہ حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ جہاں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا تو وہاں وہ احکام فرمایا جو صرف ایمانداروں سے متعلق ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، تو روزے مسلمان ہی رکھتے ہیں، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ جہاں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمانا تھا، وہاں یا ایھا النبی کے ساتھ یا ایھا المزمل کے ساتھ کہا۔ یہاں چونکہ معاملہ رزق کا ہے، حلال پاکیزہ رزق کھانے کا ہے، تو حلال اور اچھی کمائی اور پاکیزہ رزق اور اچھی چیزیں کھانا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، تو اس لیے پوری نسل انسانی کو خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ اس دور میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، ایک بہت بڑا اسٹرانگ ادارہ ہے FDA، اور جس سے یہ سارے اسٹوروں والے، مارکیٹ والے اور فوڈ والے اور ڈرگ والے جتنے بھی ہیں، یہ سارے میڈیسن کمپنیز، یہ سب ڈرتے ہیں ان سے اور بڑی صفائی رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں۔ انسپکٹر جو ہے کسی کی سنتے نہیں ہیں، قوانین بڑے سخت ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم انسان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اتنے ٹف لاز ہیں، اتنے قانون سخت ہیں۔
لیکن اس کے باوجود لوگ جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتے ہیں یہاں، اور روحانی طور پر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ باوجود اتنی احتیاط کے کہ اتنا ایڈوانس ملک اور اتنی زیادہ اس پر جو ہے تحقیق کر کے اور سختی کر کے اور لاز بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ 100% حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے لوگو کلو مما فی الارض، جو کچھ ہم نے زمین میں رکھا ہے یا زمین میں ہے اس سے تم کھاؤ، اور دو شرطیں لگائی، حلالاً طیبا، ایک تو حلال اور دوسرا طیب پاکیزہ۔ حلال سے کیا مراد ہے؟ حلال سے وہ مراد ہے کہ وہ چیز جس کی شرعاً ممانعت نہ ہو، شریعت نے اس کو حرام نہ کہا ہو، وہ حلال ہے۔ مثلا شراب کو شریعت نے حرام فرمایا تو یہ حلال نہیں ہوگی۔ مردار جو جانور ہے جن کو بغیر ذبح کے جانور مر جائے، پہاڑ سے گر کر مر جائے، جیسے اس کی تفصیل آئے گی، تو اس جانور کو کھانے سے قرآن نے منع فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ موجودہ دور میں جو ہے مضامین لوگوں کے ڈاکٹروں کے پڑھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو بغیر ذبح کے جو ہے گلا گھونٹ کر اس کا مر جائے وہ، یا اس کو ذبح نہ کیا جائے یا دم مسفوح نہ نکالا جائے، تو جو خون اندر رہ جاتا ہے وہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو ایک ازلی اور ابدی اور قدیم کلام اللہ ہے، جس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، بغیر تحقیق کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، اس نے فرمایا کہ حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، جانور ہوں تو وہ حلال شدہ ہوں، صحیح طریقے سے دم مسفوح نکلا ہوا ہو، اور اگر زمین کی دیگر چیزیں ہوں تو وہ پاکیزہ ہوں، ایسی چیزیں ہوں جس کو شریعت نے حرام نہ کہا۔ اور طیب، طیب کا کیا مطلب ہے کہ طیب وہ چیز جس پر ظاہری نجاست بھی نہ ہو اور جس میں باطنی نجاست بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ظاہری نجاست نہ ہو کہ مثلا کوئی فوڈ پڑا ہے کسی جگہ پہ اور اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، ایون جانوروں کو کھلانے کی کوئی چیز ہے، اس پر بھی اگر گندگی لگی ہے تو ان کو بھی نہ کھلاؤ، تو یہ ظاہری نجاست ہے۔ یا ایسی چیز ہے جس کو اسلام نے نجس فرمایا ہے اور یہ ظاہری نجاست ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ باطنی نجاست کہ جو باطنی طور پر انسان کو اس کے دل کو مردہ کرتی ہو، اس کے اخلاقیات کو گراتی ہو، ختم کرتی ہو، وہ چیزیں نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پر رشوت کا مال ہے تو یہ بھی چیزیں، اور بظاہر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی گندگی نظر نہیں آتی، لیکن باطنی نجاست موجود ہے۔ سود کا پیسہ ہے تو یہ بھی باطنی نجاست اس کے اندر موجود ہے۔ یا غصب کیا ہوا مال کسی کا ہے، چوری اور ڈاکے کا مال ہے، اس کو کھاتے ہو، تو قرآن نے فرمایا کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض، زمین سے وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہیں، شریعت نے جس کو حرام نہیں کیا، طیباً، اور جو ظاہری طور پر بھی پاکیزہ ہے اور باطنی طور پر بھی پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی انسان کی مجبوری، کمزوری اور اس کو دبا کر، ڈرا کر بھی تم کسی کا مال ضبط کرتے ہو، زبردستی اسے دیتے ہو، تو اس مال کے اندر وہ طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو انسان کو کھانے پینے کے احکامات دیے، یہ انسان اپنے بنائے ہوئے قانون جہاں مرضی لے جائے وہ اس انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، اس طہارت اور پاکیزگی کو، اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو ان کے قوانین نہیں پہنچ سکتے۔
تو فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یہی حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا واعملوا صالحا، پھر عمل اچھے کرو۔ کیوں؟ کہ تم نے تبلیغ کرنی ہے لوگوں کو، تمہاری زبان میں اثر تب ہوگا جب تمہارا خون جو ہے یہ پاکیزہ کمائی سے اور حلال روزی سے بنے گا، اور تمہاری زبان میں یہ اثر ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعا قبول ہونے لگ جائے، میں ہاتھ اٹھاؤں اور میری دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام دست اقدس اٹھا دیتے تو آپ نے مستجاب الدعوات بن جانا تھا، اور آپ نے دعا بھی فرمائی ہے، میں ادھر جاؤں گا تو پھر یہ سبجیکٹ رہ جائے گا۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ مستجاب الدعوات بنے۔ آپ عراق میں کوفہ میں رہتے تھے، لوگ ڈرتے تھے آپ سے کہ آپ سے منہ سے ایسی کو دعا نہ نکل جائے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، اے سعد، اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اپنی روزی کو حلال کر لو، سبحان اللہ، روزی کو حلال کر لو، کیونکہ حرام کا لقمہ جب کسی پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اتنی سی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اور اگر ایک لقمے کھانے سے 40 دن کی نماز اور عبادت قبول نہ ہو تو آج یہ لمبے ہاتھ کر کے شور مچاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور پھر کہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے تو پہلے فرما دیا اپنے محبوب کی زبان سے کہ اگر دعاؤں کو مستجاب کرنا چاہتے ہو، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تو اپنی روزی کو حلال کرو، پاکیزہ روزی کرو آپ۔ اور یہ کی ہے انسان کے لیے، یہ اپنے وجود کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کہ انسان کی روزی جو ہے یہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اور یہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ پاکیزہ روزی کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا، سوء کا اور فحشاء کا، بری باتوں کا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ پر تم وہ باتیں جوڑو جو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ ان آیات کا نزول ایکچولی تب ہوا، 3 شان نزول علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ لکھا کہ مشرکین مکہ وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر، جیسے انڈیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ بتوں کے نام پر لوگ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنا بتوں کے نام پر، وہ جہاں پھرتے رہے، سانڈ وغیرہ، بیل، اور جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھرتے رہتے ہیں، کسی کی جو ہے کھیت میں جائیں، کہیں سے کھائیں، کوئی ان کو منع نہیں کرتا، نہ اس کا دودھ پیتے ہیں، نہ اس پر سواری کرتے ہیں، نہ اس پر بوجھ لاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے فلاں بت کے نام کا جانور ہے، اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح مشرکین عرب جو تھے وہ بھی یہ لات، منات، حبل وغیرہ جتنے بھی ان کے بت تھے، ان بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے، بکریوں کو چھوڑ دیتے، گاؤں کو چھوڑ دیتے، یا دیگر جانوروں کو، اونٹوں کو چھوڑ دیتے، اور پھر نہ اس اونٹ پر سواری کرتے، نہ اس اونٹنی کا دودھ پیتے، نہ ان کا گوشت کھاتے، اور وہ سمجھتے کہ یہ حرام ہے۔ جب وہ اس کو حرام کہتے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ صرف تمہارا یہ کہنے سے کہ یہ جانور جو ہے فلاں بت کے نام کا ہے، اس کہنے سے حرام نہیں ہو جاتا، جب تک کہ تم
اس کو بتوں کے نام پر ذبح نہ کرو تو پھر حرام ہوتا ہے۔ اگر صرف تم چھوڑ دو کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے تو ایسے حرام نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی شخص اس جانور کو جو بتوں کے نام کا چھوڑا ہوا ہے اس کو کوئی مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو بے شک ان کفار نے اس کو بتوں کے نام کا چھوڑا ہے تو وہ جانور حرام نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا نزول کس لیے ہوا کہ جس کو تم حرام کہتے ہو وہ ایسے حرام نہیں ہو جاتا۔ دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے باقی سارے کام جو ہے اسلامی کرنے شروع کر دیے، اور چونکہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کر لیں، بنی اسرائیل کی امت پر بھی اس شریعت پر بھی عمل کر لیں، حضور کی شریعت پر بھی عمل کر لیں۔ تو دودھ جو ہے اونٹنی کا اسی طرح اپنے اوپر حرام سمجھے جیسے ہم یہودی ہوتے ہوئے سمجھتے تھے، اونٹ کا گوشت نہ کھائیں جیسے ہم یہودی ہوتے ہوئے اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے تھے، اور باقی سارے اسلامی کام کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ دوسرا نزول یہ ہے کہ جس کو تم حرام کہتے ہو وہ حرام نہیں ہے، اور اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو صحیح طرح سے اسلام میں داخل ہو، جو کچھ زمین میں ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال ہی سمجھے۔ تیسرا شان نزول اس کا یہ ہے کہ بنی خزاع، بنی عامر اور بنی ثقیف یہ قبیلے جو تھے، ان کے کچھ لوگوں نے اپنے اوپر کھجوروں کو حرام کر لیا۔ جیسے انڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، سادھو قسم کے لوگ، یہ اچھی روٹی نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے، مکھن نہیں کھاتے، ہاں جی، اسی طرح ان لوگوں نے کھجوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اب کھجوریں تو حلال ہیں، شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں جن کو شریعت نے حلال کیا ہے ان کو حرام نہ کہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، زمین میں جو کچھ پاکیزہ اور حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ، اور اگر تم اس کو حرام کہو گے تو یہ شیطان کی اتباع ہے، شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں حلال چیزوں کو حرام کہہ دیتا ہے، تم اس کو فالو کر لیتے ہو، اور حرام کو حلال کہہ دیتا ہے تو اس کو فالو کر کے تم حلال و حرام کو جو ہے نا اس کے پیچھے نہ لگو، شریعت مطہرہ کی بات سنو، کیونکہ وہ تو برائی اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا سورہ بقرہ میں آگے، ان الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء، شیطان جو ہے یہ تمہیں وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں فحشاء اور بری بری عادتیں سکھاتا ہے۔ تو شیطان کا یہ کام ہے، فرمایا تمہیں برائی اور فحشاء کی حکم دیتا ہے، اور اللہ پر ناجائز طور پر الزام اور اس طرح کی چیزیں کہ اللہ نے تمہیں یہ بات جو کہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو عقل نہیں مانتا، ایسے الزام تمہیں سکھاتا ہے تم اللہ پر کرو۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو، جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس پر چلو، اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو پیو دادا کی بات چلیں گے، اسی پر چلیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، وہ کچھ عقل نہیں رکھتے تھے، ولا ہم یہتدون، اور نہ ان کو ہدایت تھی، یعنی وہ خود گمراہ اور جاہل تھے، مشرک تھے، اور ان کو عقل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلیں گے۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم شریعت پر نہیں، ہم باپ دادے کے احکامات پر چلیں گے، ان کے حکم پر چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں گے، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے، ان کافروں کی کہاوت ان لوگوں جیسی ہے، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے گنگے اندھے انہیں کچھ سمجھ نہیں۔ یعنی مفہوم کیا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقوں پر چلیں گے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا یا کوئی آدمی اپنے جانوروں کو ہانکتا ہے، اور جانور آگے چلتے ہیں، چرواہا ان کے پیچھے چلتا ہے، اور جب ان کو موڑنا چاہتا ہے، ان کو کوئی روکنا چاہتا ہے، تو ایک آواز نکالتا اپنے منہ سے، جانور اس کی آواز کو سنتے ہیں، حقیقتاً اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، ان کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے جس سے وہ رک جاتے ہیں یا مڑ جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی حقیقت کو وہ جانور نہیں سمجھتے، اس چلانے کو سنتے ہیں کہ اس طرح چلائے گا تو ہم رک جائیں گے، اس طرح چلائے گا تو ہم بیٹھ جائیں گے، اس طرح چلائیں گے تو ہم چل پڑیں گے، تو یہ چلانے کی آواز کو سنتے ہیں، جانور اس کی الفاظ اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جو یہ کافر جو اپنے باپ دادے کے رستوں پر چلتے ہیں، یہ بھی ان جانوروں کی طرح ہے جو قرآن مجید کو نہیں سمجھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھتے، اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے۔ صم، یہ بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے، گنگے ہیں، بکمن جو بول نہیں سکتے، عمیٌ اندھے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے۔ تینوں چیزیں اللہ نے کافروں کو عطا کی، کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، اور زبان بھی بولنے کے لیے دی۔ وہ بولتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بڑے ماہر تھے، عربی بھی جانتے تھے، لیکن جب کوئی شخص اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو شریعت کے مطابق استعمال نہ کرے، جب کوئی شخص قرآن و حدیث کو نہ سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دے، قرآن فرماتا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں، وہ اندھا ہے۔ اگر آنکھیں ہوتی تو ہدایت کا راستہ دیکھ لیتا۔ جس کے کان ہیں وہ سنتا ہے، لیکن ان کانوں کا کیا فائدہ جو ہدایت کی باتیں نہ سن سکے۔ ان کی زبانیں ہیں، وہ بولتے ہیں، لیکن بولتے ہیں جب اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان کی زبانیں نہیں ہیں، وہ گنگے ہیں، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کی توحید کو نہ بیان کر سکے۔ ان کانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو حق کی باتوں کو سماعت نہ کر سکے، اور ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہدایت کا رستہ نہ دیکھ سکے۔ اسی لیے یہ اتنے بڑے کافر جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، ابو جہل جو تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، ابو الحکم اس کی کنیت تھی، بڑا فیصلے کیا کرتا تھا، لوگ اس کے پاس آ کر مشورے پوچھا کرتے تھے، اس سے فیصلے کیا کرتے تھے، وہ بڑا پنچایتی تھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے رستہ حق کا نہ دیکھا، کانوں سے صحیح قرآن نہ سنا، اور جب زبان سے حق بات نہ کہی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب نے اس کو ابو الحکم نہیں، ابو جہل کہہ دیا، جہالت کا باپ۔ تو جب ان کا سردار جہالت کا باپ ہے تو دوسرے لوگ بھی اسی طرح۔ تو آج بھی قرآن یہ آواز دے رہا ہے کہ اگر تم حق کی بات کو کہو گے تو تمہاری وہ زبان ہے، اگر نہیں کہو گے تو تم گنگے ہو، زبان رکھنے کے باوجود گنگے ہو، کان رکھنے کے باوجود تم بہرے ہو، اور زبان رکھنے کے باوجود گنگے ہو۔ یہود کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یا مشرکین کو فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کو بیوقوف تھوڑے تھے، ہم تو ان رستوں پر چلتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کا رستہ ہے، اور انہی کا رستہ۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ باپ دادوں کی بات کرتے ہو قرآن کے مقابلے میں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو تو عقل بھی نہیں تھی اور ان کو ہدایت بھی نہیں تھی۔ لیکن آج کچھ لوگ اسی آیت کو پڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو باپ دادے والی مثال ہے نا، اس کو پس پشت پھینک دو۔ قرآن کہتا ہے کہ باپ دادوں کی مثال قرآن و حدیث کے مقابلے میں دینا یہ کافروں کی مثال ہے، یعنی کافروں کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم باپ دادوں کی مثال دیتے ہو، قرآن و حدیث پر چلو۔ بات یہ نہیں ہے، پورا قرآن پڑھیں۔ قرآن فرماتا ہے سورہ یوسف میں، سورہ یوسف میں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا کی ملت کو فالو کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کہا گیا کہ اپنے آبا و اجداد کی ملت کو فالو کرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ وہاں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کی ملت کو فالو کرتا ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرتا ہوں، میں اسحاق علیہ السلام کی ملت کو فالو کرتا ہوں، اور میں یعقوب علیہ السلام کی ملت کو فالو کرتا ہوں، یہ میرے آبا و اجداد ہیں۔ وہاں نبی یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی ملت کو اور آبا و اجداد کی ملت کو فالو کرنا یہ گناہ ہے۔ ریزن بتا دیا، یہاں ریزن یہ بتایا کہ ان کی ملت کو فالو کرنا، ان کے طریقے کو فالو کرنا گناہ اس لیے ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان میں عقل ہے نہ ان میں ہدایت ہے۔ تو اگر عقل اور ہدایت سے ہٹ کر کوئی رستہ چلتا ہے، اس کی ملت کو فالو کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر عقل اور ہدایت کو فالو کرنے والی شخصیت ہو، آپ کے آبا و اجداد ہوں، آپ کے جو ہے استاد اور مشائخ ہوں، اور اگر وہ دین حق پر چلنے والے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلتا ہوں، کیونکہ وہ ہدایت پر تھے۔ یہ فرق کرنا ہوگا آپ کو۔ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ سورہ یوسف پہ آتی ہے تقریباً۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو۔ اب پہلے یا ایھا الناس سے فرمایا کیونکہ کافروں کو حکم دینا تھا کہ تم جانور چھوڑتے ہو وہ صرف جانور چھوڑنے سے حرام نہیں ہو جاتے، جب ان کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے گا تو وہ حلال ہو گئے۔ اب ایمان والوں کو خصوصی حکم ہو رہا ہے، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان طیبات اور پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ یہاں فرمایا ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ، وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، تمہاری دعا بھی قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ لمبے ہاتھ کر کے ایسے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنے کے بعد یا رب یا رب چیختا ہے، حالانکہ حالت اس کی ہوتی ہے مطعمہ حرام، اس کا طعام کھانا حرام کا ہوتا ہے، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، وہ مشربہ حرام، اور اس کا پینا جو ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، یعنی اس کی غذا، اس کا کھانا پینا، اس کا یہ ساری چیزیں حرام کے مال سے ہوتی ہیں۔ انا یستجاب ذالک، جب ایسی حالت ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کا چیخنا کیسے قبول ہوگا؟
تو یہ تب ہی ہوتا ہے جب حلال اور پاکیزہ روزی انسان کھائے. اور بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا حکم فرمایا ہے. آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں، یعنی اللہ نے تمہارے پر کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ المیتۃ مردار، والدم خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو. یہ چار چیزیں حرام ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو ناچار ہوا یعنی مجبور ہوا، مضطر ہوا، غیر باغن نہ یوں کہ خواہش سے کھائے، ولا عادن اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت بڑی معرکۃ الآراء آیت کریمہ ہے. سبحان اللہ. اس پر تھوڑی توجہ آپ کی میری طرف ہوگی. ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم درس قرآن دیتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے ادھر ادھر کا سہارا لیں. اللہ کے فضل سے تمام تفاسیر میرے مطالعے میں ہیں، اور میرا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ہماری بیان کی ہوئی تفسیر اگر غلط کسی کو ہو تو وہ ہم سے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ہم سے پوچھ سکتا سبحان اللہ. سبحان ہے. یہ آیت کریمہ معرکۃ الآراء آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ چار چیزیں حرام ہیں. ان چار چیزوں کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جیسے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ان کی آیات علیحدہ آتی ہیں. یہ جو کھانے پینے کے بارے میں اور جانوروں کے ذبح کے بارے میں آتی ہیں نا، یہ دوسری چیزیں، ان میں ان چار کے علاوہ آپ کہیں قرآن میں اور چیزیں حرام نہیں دکھا سکتے کہیں بھی. یہ صرف یہ چار چیزیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ختم شریف پڑھو تو کہتے ہیں اب کھانا حرام ہو گیا، میلاد کی طرف نسبت کر دیں کہ یہ میلاد شریف کا کھانا ہے، 11ویں شریف کا کھانا ہے، یہ کسی بزرگ کی ایصال ثواب کی نیاز ہے، تو کہتے ہیں حرام ہو گیا. اس کو آپ کہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں. قرآن نے صرف چار چیزیں حرام کہی ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وما اہل بہ لغیر اللہ. اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن نے ان کو حلال کہا ہے. اور جگہ جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں جو کچھ چیزیں ہم نے حلال کی ہیں اس کو کھاؤ. 8ویں سپارے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. اس میں دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ لا اجدو، کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کو کہ میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جس کو لوگ حرام کہتے ہیں. یا فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ایک اور مقام پہ فرمایا، کئی ایک آیات آتی ہیں کہ جو بھی زمین سے چیزیں نکلتی ہیں، جو بھی لوگ کھانا تیار کرتے ہیں، جب تک ان چیزیں یہ حرام چیزوں سے آپ بچ جائیں باقی سب چیزیں حلال ہیں. سبحان اللہ. کھانا آپ کھاتے ہیں، کھانا آپ کے سامنے ہے، آپ کھا رہے ہیں، لیکن اسی کھانے پر ختم پڑھ دیا جائے تو کہتے ہیں حرام ہو گیا. بھائی جب آپ قرآن علیحدہ پڑھتے ہیں وہ باعث برکت ہے، کھانا کھاتے ہیں وہ حلال ہے، وہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو حرام کیسے؟ کون سی چیز ہے جو اس میں حرام آ گئی؟ اس میں ایک چیز ہے، اب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، برکت ہے. ہر مسلمان اور ایمان والے کا یقین اور عقیدہ ہے کہ کلام مجید پڑھنا برکت ہے، باعث برکت ہے، نور ہے، رحمت ہے. اور اگر یہی قرآن اب علیحدہ آپ کھانا کھائیں وہ بھی پاکیزہ ہے، لیکن یہی قرآن جو بابرکت ہے یہ کھانے پر پڑھ دیا جائے تو کہتے ہیں حرام ہو جاتا ہے. ہاں جی. اب یہ سمجھ نہیں آتی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو کیا پڑھو؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ جب بسم اللہ ایک آیت پڑھنے سے کھانا جو ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر چند رکوع پڑھنے سے کیسے حرام ہوتا ہے؟ بسم اللہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، یہ پڑھو، اس میں برکت ہوتی ہے کھانے میں۔ اور پھر چند آیتیں پڑھ لو، چند رکوع پڑھ دو تو کھانا کیسے حرام ہوتا ہے؟ تو دوستو سنیں، قرآن فرماتا ہے انما کلمہ حسر ہے کہ یہی چیزیں حرام ہے۔ کیا؟ مردار حرام ہے۔ مردار سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جانور جو ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا تھا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ کسی طرح سے مر گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ میتا، مردار۔ پہاڑ سے جانور گرا، مر گیا، یہ کیا ہے؟ مردار۔ کسی جانور نے کسی بکری پر حملہ کیا، اس کو مار دیا، ذبح ہونے سے پہلے وہ مر گئی، یہ کیا ہے؟ مردار۔ کسی جانور نے اس جانور کا گوشت جو ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اب وہ جو ہے جانور حرام ہو گیا کیونکہ مردار ہے، اس کو آپ نے حلال نہیں کر سکے۔ یا زندہ جانور سے کچھ گوشت جو ہے کاٹ لیا گیا، تو چونکہ یہ ذبح نہیں ہوا تو یہ جانور کیا ہے؟ یہ جو گوشت توڑا گیا، کاٹا گیا زندہ جانور سے، یہ کیا ہے؟ مردار ہے۔ تو اس کو مردار کہتے ہیں۔ یا گلا گھونٹ دیا گیا کسی کا، دم مسفوح جو ہے، خون نہیں نکلا، یہ جانور کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، اس کو مردار بولتے ہیں۔ یا جھٹکے سے جو آپ ذبح کرتے ہیں کہ خون جو ہے وہ اس تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، اس زور کے ساتھ باہر نہیں نکلتا جیسے زندہ جانور کا خون نکلنا چاہیے، تو جھٹکے کا جانور جو ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یا کسی جانور کو گولی مار دی جائے تاکہ خون اس کا جو ہے جسم کے اندر رک جائے اور اس تیزی سے ذبح کرنے کے بعد نہ نکلے جیسے ہیلتھی اور صحیح جانور کا خون نکلتا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مردار وہ جانور جو ذبح کرنے سے حلال ہو جاتے ہیں، اگر وہ مر جائیں، ان تمام صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پائی جائے تو وہ جانور تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ ودم، دوسرا خون حرام ہے۔ خون سے مراد بہتا ہوا خون۔ ایک خون وہ ہوتا ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کاٹتے بناتے ہیں نا، وہ خون جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، تھوڑی بہت سرخی جو گوشت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ خون حرام نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو اگر وہ اتنی مقدار جو 25 سینٹ جو ہوتے ہیں، اس مقدار سے زیادہ لگ جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ یہ دم مسفوح، جب آپ کو کٹ آتا ہے کہیں سے یا جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ جو خون نکلتا ہے جسم کے کسی بھی حصے سے، یہ اس کو دم مسفوح بولتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اس کا پینا حرام ہے، اس کو پکا کے کھانا حرام ہے، اس کو بیچنا حرام ہے، اس سے منافع حاصل کرنا حرام ہے، اس کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ خون کا صرف یہ نہیں، اس کا پینا، اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ اور اسی لیے جو ہے شرعی طور پر یہ جو خون دیتے ہیں انسان کا دوسرے انسان کو، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی یہ شرعی طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ خون دینا ایک انسان کا دوسرے انسان کو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جانور کا خون جو ہے یا کسی بھی انسان کا خون جو ہے، اس سے ایسا بزنس کرنا کہ خون نکال کر بیچو، تم اس کے پیسے لو، یہ حرام ہے۔ اگر خون نکال کر لیبارٹری میں بیچتے ہو، وہ آپ کی صحت کے لیے ہے کہ اس کی بیماری کو پتہ کرنے کے لیے کہ اس آدمی کو کیا مرض ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی علاج سے ہٹ کر آدمیوں کا خون لے کر بیچتا ہے اور ناجائز دھندا کرتا ہے، فرمایا وہ حرام ہے۔ خون، اس کا بزنس بھی حرام ہے، اور اس کا پینا، جیسے پینا حرام ہے، اسی طرح خارجی طور پر
جو ہے اس کا بزنس کرنا وہ بھی حرام ہے۔ علاج کے لیے اگر کسی کی لیبارٹری ہے اور صحیح طور پر ڈاکٹر جو ہے اسی غرض سے خون لیتا ہے اور اس کی جو ہے بیماریاں جو ہیں اس کو دیکھتا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے، اس کے مطابق علاج ہوتا ہے، پھر اس میں جو امپلائیز ہیں اگر وہ اس تنخواہ لیتے ہیں یا جو مشینوں کا خرچہ ہے جو جائز ہے وہ تو جائز ہے کیونکہ علاج کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب اگر کوئی آدمی اس کے بزنس میں آ جائے تو جیسے مردار حرام ہے اسی طرح خون بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہاں قرآن نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، کیا مطلب کہ اس کو شوربہ پینا چاہیے؟ اس کا کلیجہ جو ہے اس کو گوشت نہیں کہتے، اس کو کھانا چاہیے۔ اس کے چمڑے کا ذکر نہیں، اس کی جیکٹ وغیرہ اور جوتے بنانے چاہیے۔ اور یہاں جو ہے اس کے ناخنوں کا ذکر نہیں، اس کے ناخن جو ہے اس کے کنگے بنا کر یا خلال بنا کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بال جو ہیں اس کا ذکر نہیں، تو بالوں کو وگ بنا کر سر پہ یا اس کے بالوں کو استعمال کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہیے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مکمل سمجھتا پاتا ہے جب آپ اس کے ساتھ حدیث ملائیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھیں تو پھر یہاں آپ کو خنزیر کا گوشت تو حرام ماننا پڑے گا، لیکن باقی ساری چیزیں خنزیر کی حلال ماننی پڑیں گی، کہ قرآن میں کہیں بھی لحم الخنزیر کے علاوہ خنزیر کی دیگر چیزیں نہیں آئیں۔ تو حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ خنزیر کے سارے اعضاء حرام ہیں، وہ نجس العین ہے، اس سے فائدہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ نجس العین ہے، اس کا ہر جزو حرام ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے بات کہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس پر ایمان لانا ایسے ہی جیسے قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ اگر آپ قرآن حدیث کے بغیر نہ سمجھ سکیں تو حدیث کا وہی حکم ہوگا جو قرآن کا حکم ہے، کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے جل شانہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سبحان اللہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، سبحان اللہ۔ وہی بولتے ہیں جو رب ان کی طرف وہی فرماتا ہے۔ تو جب قرآن میں بھی وہی فرمائے، حدیث میں بھی وہی فرمائے، تو فرق کیا رہا؟ ایمان لانے میں قرآن اور حدیث دونوں جو ہیں یہ برابر ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہی جو ہے قرآن مجید یہ وہی مطلوب ہے اور حدیث جو ہے یہ وہی غیر مطلوب ہے۔ مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہو قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں الحمد اور الحمد کے بعد، حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور غیر مطلوب مطلب حدیث نہیں پڑھ سکتے نماز میں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن جو ہے یہ الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث جو ہے یہ معانی اللہ کی طرف سے ہے، حضور نے اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچایا، سبحان اللہ۔ صرف یہ فرق ہے، ورنہ جیسے قرآن چیزوں کو فرض فرماتا ہے حدیث بھی اسی طرح فرض فرماتی ہے۔ آپ نے کئی حدیثیں سنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر وضو میں ہر نماز میں فرض قرار دیتا۔ حدیث کیسے فرض کر سکتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جیسے قرآن فرض کرتا ہے حدیث بھی فرض کرتی ہے۔ فرمایا اگر مجھے اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تکلیف کا تو میں عشاء کی نماز دیر تک اس کو قرار دیتا کہ تم دیر سے پڑھا کرو، لیکن امت کے بوڑھوں کا اور لوگوں کے کاروبار کا خیال ہے تو میں نے اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث بھی اسی طرح فرض کرتی ہے جیسے قرآن فرض کرتا ہے۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ حج کرو، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ علی کل عام، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ پھر بولتے ہیں، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ وہ تیسری بار پھر پوچھتے ہیں، جب آپ تیسری بار آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تو بار بار پوچھتا ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ پھر تم ہر سال حج نہ کر سکتے۔
تو کیا حدیث کیا بتاتی ہے کہ جیسے قرآن فرض کرتا ہے حدیث بھی فرض کرتا ہے. اور آپ نے غور نہیں کیا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بولتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، فرمایا یہ قرآن ہے، اس کو لکھ لو، فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں لکھ لو. اسی طرح ہے نا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، مسلح بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، صحابہ بھی وہی ہے، زبان اقدس بھی وہی ہے، ذات اقدس بھی وہی ہے، پھر بولتے ہیں فرمایا یہ میری حدیث ہے. سبحان اللہ. اٹھے نہیں وہاں سے، کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، سننے والے بھی نہیں بدلے، سنانے والا بھی نہیں بدلا. تو یہ کیا ہوا کہ ایک بار کہتے ہیں یہ قرآن ہے، ایک بار کہتے ہیں حدیث ہے. تو کیا فرق ہوا قرآن و حدیث میں؟ کوئی فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے. صرف اتنا فرق ہے جب ایک ہی زبان سے نکل رہا ہے تم کیسے فرق کر. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ میرے ہیں. فرق اتنا کیا، سبحان اللہ. تو فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، قرآن نے تو یہی فرمایا. اور جو حدیث کا انکار کرے اس کو ذرا پیالہ بھر کے دو ایک شوربے کا، اس کا پیو اس کو. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے شرب. قرآن تو اگر حرام ہے تو دکھائے قرآن میں کہاں ہے. چوتھی چیز جو فرمائی، فرمایا وما احل بہ لغیر اللہ. سبحان اللہ. یہ غور سے سنیں، وما احل بہ لغیر اللہ. احل کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ روتا ہے نا، اس رونے کو کہتے ہیں کہ یہ چیخ رہا ہے، اس کو احلا اور ہلال بولتے ہیں. تو جیسے وہ روتا ہے اور آواز نکلتی ہے، اسی سے تعبیر کیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت جو منہ سے الفاظ نکالتا ہے ان الفاظ کا لحاظ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. فرمایا کہ جو شخص جانور پر بولے، منہ سے وہ شور مچائے اور منہ سے بولے، الفاظ نکالے، کیا لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے نام کے الفاظ نکالے، پھر جانور حرام ہوتا ہے. یہاں علماء دیوبند نے، موجودہ علماء دیوبند نے، پرانے کی بات نہیں کرتا، پرانے تو تھے ہی نہیں نا، موجودہ جو تفسیریں ہیں، آج کل کی تفسیریں، جب سے یہ جھگڑے شروع ہوئے، اردو کی تفسیریں جو ہیں یا عربی کی تفسیریں جو ہیں، جو 100 سال کے اندر لکھی گئی ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اگر جانور کسی بت کے نام کا چھوڑ دیا یا کسی ولی کے نام کا چھوڑ دیا یا کسی بزرگ کے نام کا جانور چھوڑ دیا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کا بکرا ہے یا رشیف کا بکرا ہے، یا ہندوستان میں فلاں بزرگ کی گائے ہے، ہاں جی، یا یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سانک ہے، یہ جو کسی بھی بزرگ کی طرف جو نسبت کر دیتے ہیں. اگر وہ جانور جو ہے اس کو بت کے نام پر ذبح کریں اور کہیں بسم اللہ والعزیٰ، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے بسم اللہ والعزیٰ کہیں، وہ جانور حرام ہے. دوسرا، اگر وہ جانور کسی بت کے نام کا چھوڑیں یا بزرگ کے نام کا چھوڑیں اور ذبح کرتے وقت کوئی شخص اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، پھر بھی وہ حرام ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر بھی وہ حرام ہے. ہماری تفسیر جو ہے، جو متقدمین شروع سے لے کر آج تک، تفسیر ابن کثیر، یہ ابن کثیر جو ہے یہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ انہی کا آدمی ہے، لیکن اس نے بھی صحیح لکھا. انہوں نے بھی لکھا کہ اگر جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیں، آپ کسی بزرگ کے نام کا چھوڑ دیں لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ جانور حلال ہے، وہ جانور حلال ہے. تفسیر ابن کثیر، ہاں جی، تفسیر قرطبی آج سے 800 سال پہلے لکھی تفسیر، اس کو دیکھ لیں آپ. تفسیر دیگر تفاسیر جتنے بھی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور لے لیں، تفسیر جلالین، جتنی بھی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، نئی پرانی تفاسیر جو ہیں وہ لے لیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ جانور اگر بتوں کے نام پر چھوڑا ہے، لات کے نام پر چھوڑا گیا، منات کے نام پر چھوڑا گیا ہے، لیکن اس کو اگر ذبح کیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر سے، تو وہ جانور
حلال ہے۔ اور یہی آیت جو شروع میں جب ہم نے کیا، پہلے شروع آیت کا شان نزول یہی تھا کہ کافر اس کو جو ہے اس جانور کو حرام سمجھتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ حلال ہے، حالانکہ نامزد ہو چکا تھا، یہ بتوں کے نام کا۔ رب فرماتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تفاسیر اٹھا کر دیکھو یہ حلال ہے۔ اور ساتویں سپارے کی وہ آیت جو ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، یہ آیت اگر آپ دیکھیں اس کے تحت یہ 4 قسم کے جانور جو تھے، بحیرہ، صائبہ وغیرہ اور حام، یہ جانور جو تھے یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے رب نے فرمایا کہ یہ جانور حلال ہیں، اگر ان کو جو ہے بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو پھر حرام ہے، لیکن ذبح ہونے سے پہلے اگر یہ حلال ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو یہ جانور حلال ہے۔ اب جب قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ وہ حلال ہیں، تو یار لوگ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا۔ ہاں جی، اور بسم اللہ پھر آپ دیکھیں یہ جب قربانی کرتے ہیں، کتابیں اٹھائیں قربانی کی، جو صحیح قربانی کا طریقہ کیا ہے کہ کہتے ہو کہ یہ گائے کس کی ہے؟ قربانی کی ہے۔ ہاں جی، یہ کس کے نام کی قربانی؟ یہ میرے دادا کے نام کی قربانی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہے، یہ میرے ماں کے نام کی قربانی ہے۔ اور جب ذبح کرتے ہیں تو حکم کیا؟ کیسے ذبح کرو؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں، صحیح کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل منی۔ یہ ذبح کرتے ہو، چھری چلا رہے ہیں آپ، یہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ مجھ سے قبول کر، کما تقبلتا من خلیلے کا، جیسے تو نے اپنے ابراہیم خلیل سے کی طرف سے یہ قبول کیا تھا۔ یہ پڑھتے ہو نا، خلیل علیہ السلام کا نام لیتے ہو، اللہ اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام، کما تقبلتا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اپنے رسول کی طرف سے تو نے قربانی قبول کی، اپنے خلیل کی طرف سے قبول کی، میری طرف سے قبول کر، اور میرے دادے جو ہے غلام محمد کی طرف سے قبول کر۔ یہ صحیح طریقہ ہے قربانی کا۔ چھری پھیر رہے ہیں، اپنے دادے کا نام لے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، اور اپنے جو ہے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا نام لے رہے ہیں، اور چھری پھیر رہے ہیں اور کہتے ہیں قربانی قبول ہے جی ان کی طرف سے۔ ماں باپ کا نام لیں، بزرگوں کا نام لیں، قربانی جائز ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے بھی نہیں رہے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر و بسم غوث اعظم، یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بکرا ہم نے پالا ہے یہ 11ویں شریف کا ہے، ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر سے، اور کوئی چیز وہاں ذکر نہیں کی، اور اس گوشت کو پکا کر بعد میں حضور کے لیے اشارے ثواب کیا۔ اگر بسم اللہ والعزیٰ کہیں، بسم غوث اعظم کہیں اور چھری پھیریں، پھر جانور حرام ہے۔ اور جانور کب حرام ہوتا ہے؟ جانور حرام ہوتا ہے جب آپ یا تو کہیں بسم اللہ والعزیٰ، جیسے کافر کہا کرتے تھے، آپ کہیں بسم غوث اعظم، یا کہیں بسم اللہ اللہ اکبر و بسم غوث اعظم، حضرت غوث پاک کا نام ساتھ لیں، کسی بزرگ کا نام لیں، پھر جانور حرام ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ یا آپ جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، لیکن آپ کسی اس پتھر پر جا کر ذبح کریں، قبر کے اوپر جا کر ذبح کریں۔ قبر کے ساتھ اگر آپ ارد گرد ذبح کرتے ہیں تو یہ قبر کے اوپر نہیں ہے۔ جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، لیکن اس پتھر کے اوپر ذبح کریں، جیسے وہ جگہ بنی ہوتی تھی ان کے اوپر ذبح کرتے تھے، اور خون کو پھر بتوں کے اوپر ملا کرتے تھے، پھر جانور حرام ہوتا ہے۔ یا آپ تیسری صورت یہ ہے کہ جس چیز کا شاید آپ کے ذہن میں یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ حرام کیوں کہتے ہیں۔ پرانے دور میں جب بادشاہ آیا کرتے تھے اور لوگ بادشاہوں کی پرستش کرتے تھے، تو جب نمرود آتا، فرعون آتا، یا ایسے بڑے بڑے بادشاہ جابر آتے جو کافر بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کراتے، وہ آتے، تو لوگ ان کے آنے پر جانور ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے تھے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بادشاہ کا تقرب اور اس کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص اس ولی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حضرت غوث پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے، داتا صاحب کا قرب حاصل کرنے کے لیے
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کرتا ہے تو جانور حرام ہے. اور اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے لیکن فاتحہ میں داتا صاحب کو ثواب پہنچاتا ہے اور غوث پاک کو ثواب پہنچاتا ہے تو پھر جانور حلال ہے. سبحان اللہ. کون انسان ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غوث پاک کا قرب حاصل کرے؟ ارے قرب تو اللہ کا ہم چاہتے ہیں، صرف اثار ثواب غوث پاک کو کرتے ہیں. شاید ان لوگوں کو اس ڈیٹیل کا بھی نہ پتا ہو جو شور مچاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرب اللہ کا حاصل کرو. اثار ثواب جو ہے جیسے قربانی میں آپ اپنے بزرگوں کو پہنچاتے ہو، حضرت غوث پاک کو، داتا صاحب کو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے پیر و مرشد کو، ان کو اثار ثواب پہنچاؤ، لیکن جانور کی قربانی بسم اللہ اللہ اکبر یا ذبح جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے کہو. تو یہی فرمایا کہ جب اللہ کے غیر کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے. یہ قرآن نے واضح فرما دیا. آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ 4 چیزیں حرام ہیں، آپ نہیں کھا سکتے. لیکن اگر کوئی مجبور ہو، مضطر ہو، دشمن جو ہے ظالم بادشاہ اس نے کہا میں تیرا گلا کاٹ دوں گا اگر تو یہ حرام نہیں خنزیر نہیں کھائے گا، یا تو یہ مردار نہیں کھائے گا، یا یہ خون نہیں پیے گا، یا یہ جو شرکیہ جو گوشت ہے مشرکانہ ذبح ہوا تم یہ نہیں کھائے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، یہ مضطر ہے، مجبور ہے. یا کہتا ہے کہ میں تیرا بازو کاٹ دوں گا اگر تو یہ مجھے سجدہ نہیں کرے گا یا حرام نہیں کھائے گا، یا میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا، تیرے فلاں عزیز کو قتل کر دوں گا. اور اس کو یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا، میرے بیٹے کو قتل کر دے گا، میرے کسی دوست کو اس کا بازو کاٹ دے گا. تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے مجبور، یہ ان 4 حرام چیزوں میں سے یہ کھا سکتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ، یہ مضطر اور مجبور جو ہے غیر باغن، خوش ہو کر نہ کھائے، اپنی خوشی سے لذت لذیذ سمجھ کر، اور اس کو جو ہے خوشی سے نہ کھائے، مجبوراً کھائے، یہ جائز ہے اس کے لیے. ولا عادن، اور اتنا بھی نہ کھائے کہ جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ کھائے. ایک لقمے کی ضرورت ہے تو 2 لقمے نہ کھائے، حد سے تجاوز نہ کھائے. یا ریگستان میں ہے، سمندر میں ہے، توشہ ختم ہو گیا اس کے پاس، ریگستان میں ہے، سفر میں ہے، سامان ختم ہو گیا، اب اس کے پاس مردار ہے، شراب ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو شرعاً حرام ہے، گوشت ہے، تو اب یہ مجبور ہے. اگر اس کو یقین ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں مر جاؤں گا، اگر نہیں کھاتا تو حرام کی موت ہے، نہیں کھاتا تو حرام کی موت ہے. یہ نہیں کہ وہ شہید ہوگا، وہ حرام کی موت ہے. شریعت نے اجازت دی اتنا کھائے جتنے سے وہ حلال کھانے تک پہنچ سکے، اور زیادہ نہ کھائے. یہ ہے غیر باغن ولا عادن، کہ نہ خوش ہو کر کھائے اور نہ زیادہ کھائے. فلا اسم علیہ، اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات کا. سبحان اللہ. اور جو ہے آگے فرمائے ان اللہ غفور الرحیم. اور اگر زیادہ کھا بیٹھے، کیونکہ انسان ہے نا، اس کو تو یہ اندازہ نہیں کہ میرے ایک لقمے سے میری جان بچتی ہے، ہو سکتا ہے وہ لقمہ بڑا توڑ بیٹھے. اگر اس کا لیٹ سے کہ اس کو 5 اونس کا لقمہ کھائے تو جان بچ سکتی ہے، لیکن اس کو اتنا تجربہ نہیں، اندازہ نہیں، 6 اونس کا کھا بیٹھے تو یہ اوپر والا اونس ہے نا، اگر یہ نہ اس کے کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کھا بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم. تمہاری چھوٹی موٹی جو غلطی ہے نا جس میں تم مجبور ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم اس اللہ کی مخلوق ہو جو غفور الرحیم ہے. تم اپنی نیت سے، اچھے ارادے سے تم اس کے احکام کو مانو، تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو وہ معاف فرما دے. تو آگے جو ہے نا میرے خیال 3 آیات رہ گئی ہیں. کوشش تو ہم نے بڑی کی کہ جلدی جلدی آپ کر کو یہ ختم ہو جائے، تو یہ ختم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اور یہی جو ہے نا حال ایک بات عرض کرتا ہوں، یہی بات جو ہے نا آپ کی دوائیوں کا ہے کہ جو لوگ حرام کی غذاؤں سے اپنا علاج کرتے ہیں نا، اس کا بھی یہی حکم ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، کہ حرام میں شفا نہیں ہے، حرام میں شفا نہیں ہے. اس لیے وہ چیزیں جو مطلقاً حرام ہیں، جو مطلقاً جو 100% شراب ہے،
اس سے کسی قسم کا علاج کرانا یہ منع ہے، اللہ اس لیے کہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ اس کے کرنے سے اس کی جان بچ جائے گی۔ کھانے میں تو یقین ہے، عادتاً جو ہے کہ اگر ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، صحیح اگرچہ نہ بچے لیکن عادتاً یہی ہوتا ہے کہ کھانا کھائے گا تو بچ جائے گا، لیکن علاج سے کوئی یقین نہیں آتا، اس لیے حرام میں شفا نہیں ہے، تو منع ہے اس کے کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب والد صاحب فوت ہو گئے تھے، آپ سوال پوچھ رہے تھے۔